یہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے عمران صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا کہیں گے سیلیبریشن کے حوالے سے؟ پاکستان کا اتنا بڑا دن ہے اور ہم کچھ ہی گھنٹوں بعد سیلیبریشن کا آغاز کریں گے. ٹریفک کا کیا نظام ہوتا ہے اور یہاں پر جس طرح یاسر نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی کہ ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں بہتری کی کس طرح سے ضرورت ہے اور ان چیزوں سے دور رہنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پچھلے سال 1 سال گزر گیا جی, اور ہم موٹر کیب رکشے والے جو ہیں اس عطاب میں, لیکن پچھلے سال بھی ہم نے ان چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے جشن آزادی, چونکہ ہمارا ملک آزاد ہوا, ساری تکلیفوں کے باوجود بھی منائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی کے جتنی عوام ہے ان کو یہ جو ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی خرید کے پئیں, بجلی مہنگی لیں, ایجوکیشن مہنگی خرید کے لیں, اور ایجوکیشن کے بھی حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تمام اپنی منمانیاں کرتے ہیں, رولز ریگولیشن سب کچھ ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پابندی لگتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پابندی لگنے کے بعد مزید وہ چیز اور زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ ہر کسی کو میسر ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں خدا را کسی چیز پہ پابندی نہ لگائیں. بہت اچھی بات. جیسے انہوں نے موٹر کیب رکشے پہ پابندی لگائی 26 سڑکوں پہ, تو اب وہ سلسلہ یہ کہ چل رہے ہیں اسی سڑکوں پہ چل رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ہو رہے ہیں. تو مطلب پیسے لیے جا رہے ہیں, ڈبل ٹرپل لیے جا رہے ہیں اور اذیت بھی دی جا رہی ہے. ڈرائیوروں کی ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ جیل میں بھی بند کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام جو ہے نا ہمارا وہ کلیپس ہو چکا ہے سارا. اس کے لیے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اور کم از کم حضرت عمر کے کال سے جو ہے وہ انہیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ نہر فراق پہ ایک کتا بھی بیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو کل اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جو تمام عوام مختلف چیزوں میں ملوث مطلب تکلیف میں مبتلا ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں ابھی میر رضا کی جو فیملی کا معاملہ ہے, ہزاروں لوگ, اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ تواتر کے ساتھ ہمارے شہر میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے. اچھا, اسی نقطے پہ روکتے ہیں, یہ ذرا معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ریاست کے پاس کوئی پالیسی ہے نہیں. آپ سندھ کے اندر اگر بات کر لیں, تجربہ کیا گیا کہ جرمانے لگائے جائیں گے, ای ٹکٹس بھیجے جائیں گے, ای چالان دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, مگر کیا وہاں پہ جو سہولیات ہیں لوگوں کو, ایک عام عوام کو, وہ کیا یہاں پر میسر ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں میں آئے گا, اور ایک بہت بڑا نہیں ہوگا. یہاں پہ دنیا کا بدترین شہری انفراسٹرکچر ہے. سڑکوں کی مثال دی جائے, رپورٹرز ہمارے شب و روز دکھاتے ہیں فیلڈ میں جا کے, ان کو بڑا پریشر بھی فیس کرنا پڑتا ہے, ڈیل کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں سے. وہ دکھا رہے ہیں سڑکوں کو کہ ہاتھ سے جا کر اگر کہیں سڑک نہیں ڈلی ہے تو اس کو ہاتھ سے اکھاڑ کے جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے. پھر اس طرح کے جرمانے کرنا اور پھر اس طرح ایکسپلائٹیشن کرنا. اب ٹرانسپورٹیشن کی بات کی, یہ رکشا ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سم ہاؤ, لیکن یہ کہ کیا آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے؟ وہ بس بنانے کی جو آپ نے کوشش کی, جس کے اندر آپ نے جو اس شہر کا حال کیا ہے, پھر اس کے علاوہ آپشن کیا رہ جاتا ہے اس شہر کے اندر؟ اسی موٹر رکشا جو ہے, اس سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے, کیا کریں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو پلاننگ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ یہاں کی حکومت کی ایڈمنسٹریشن کو 18 سال یہاں پر بھی ان کو جو ہے مکمل ہونے والے ہیں, اس کے باوجود آپ شہر کی کنڈیشن دیکھ لیں, ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہوگی پھر کیا ہوپ دی جائے, کیا ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں؟ یہ تو ذرا بتائیں کہ اچھی بات کیا کہوں, ان کو کیا مشورہ دوں کہ کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, بہتری کے لیے, سوسائٹی کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. گل نوید صاحب تشریف فرمائیں. شاہ صاحب, اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, کرنے کی ضرورت تو بہرحال ہے, مگر یہ کہ جس صورتحال کی یہاں پر منظر کشی کی ہے, کیا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ کیونکہ آپ بھی شہر کراچی کے باسی ہیں. اگر میری بات آپ کو لگتا ہے میں تجاوز کر گیا ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے, فرمائیے. یاسر بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, ہمارے مہمان اور میزبان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورے پاکستان کو, پوری مسلم دنیا کو جشن آزادی کی مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ماشاءاللہ ہماری جو افواج ہے اور جو ہماری وزیر خارجہ اور وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 3 ملکی جو معاہدہ ہوا ہے, یہ سمجھیں کہ ترکی بھی اس وقت ایٹمی ملک بن چکا ہے اور سعودیہ بھی اس وقت ایٹمی ملک بن چکا ہے. تو ان تمام مسلم ممالک کے لیے ایک بات مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاسر بھائی جو آپ نے باتیں کہی, ماشاءاللہ آپ نے بہت کم بولا, جو لوگوں کے حالات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ای چلان, آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے بھی گفتگو میں کہیں کہا 400-500 کروڑ کے چالان ہو چکے ہیں کراچی کے اندر.
اور معذرت کے ساتھ یہ ان لوگوں کے چلان کریں جس کی بائک کے اوپر مڈگارڈ بھی نہیں ہے, جس کی بائک کے اوپر سیفٹی کے لیے چین کور بھی نہیں لگا ہوا. اکثریت چلان ان لوگوں کے ہوئے ہیں, نہ کہ ڈمپر نہ کہ ٹینکر کے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمیں روکنا تھا ایکسیڈنٹ کے, ڈمپروں سے لوگ نہ مریں, ٹینکروں سے لوگ نہ مریں, بائک والوں کی بچت ہو جائے. تو انہوں نے بائک والوں کے اوپر ہی کر دی ہے کہ بھائی ہیلمٹ نہ پہننے سے بندہ مرتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چوٹ لگتی ہے, مانتے ہیں بات, لیکن اس سے بھی ضروری ہے کہ پیٹ میں کھانا ہونا چاہیے, گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے جس سے گاڑی چلے گی. آپ ہیلمٹ کے پیچھے لگے ہو. مہنگائی کا کیا حال ہے. ان دو حکومتوں کو, یہ جو دو ہماری پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ معاف کرے, ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی بالکل بھی. پاک ڈیفنس قومی موومنٹ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے. یاسر بھائی, یہ جس طرف عوام کو انہوں نے مصیبت میں اور جس طرح انہوں نے قید کیا ہوا ہے عوام کو, اپنے شکنجے کے اندر لیا ہوا ہے, جیسے وہ ہوتی ہے نا ناگن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے, اس طرح یہ سندھ کا انہوں نے وہ حال کیا, کراچی کا انہوں نے وہ حال کیا کہ کراچیوں کے جوانوں کو کھا گئے, یہ کراچی کے لوگوں کو کھا گئے. ان کے اندر شرم اور غیرت بالکل بھی نہیں بچی. میں یاسر بھائی اندازہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ بنی بھی چند دنوں کی جماعت ہے. الحمدللہ پاک ڈیفنس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, اور جب لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیوں آ رہے ہو پارٹی کے اندر, آپ کام دھندا کس طرح پارٹی کو. بولا سر ہم ٹائم دے دیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے جو ہماری حقیقی نمائندگی کر سکے. ہمارے اندر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جائیں, ایک ٹاؤن چیئرمین سے نہیں مل سکتے, آپ تھانے میں جا کے کسی کو آپ کہیں کہ آپ جاؤ ایس ایچ او سے ملاقات کرنی ہے تو نہیں مل سکتا. وہ صاحب ابھی مصروف ہیں, صاحب کہاں بیٹھے ہیں, عام آدمی کی پوسٹ سے بہت دور ہے. پھر اس کے بعد آپ واقعات دیکھتے جائیں. اورنگی ٹاؤن میں 6 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا, کوئی 3 سالہ بچی کے ساتھ بدکاری کی گئی, اس کو اجتماعی زیادتی کی گئی. ابھی کچھ دنوں پہلے قیوم آباد کے اندر 1.5 سال کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ابھی کل کی بات ہے کہ گلشن کے اندر کوئی بچی شاید چھت سے پھینک دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ انویسٹیگیشن کا نظام کہاں ہے ہمارا. نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں انویسٹیگیشن, تو ابھی ماشاءاللہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یاسر بھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس طرح یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اسپیشل کوڈ بنانے چاہیے. جیسے ہم نے ماڈل کوڈ بنائے تھے, ابھی بھی موجود ہے ماڈل کوڈ, لیکن اس میں یہ والے کیس نہیں چل رہے. اس میں یہ کیس چلانے چاہیے. اینٹی ٹیررزم جو کوٹے بنائی ہے ہم نے دہشت گردی کی, اس میں یہ کیس چلے اور ان لوگوں کو لٹکایا جائے چوکوں کے اوپر, بازاروں کے اوپر, اس طرح کی عدالتیں سزا دے تو لوگوں کو خوف آئے. اب نہیں ہو سکتا. ایک بچی جا رہی ہے اپنے کالج سے. سر ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی منسٹر کسی بڑے شخص کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو یہ ماڈل کوڈ بھی بنے. سر جب ایک شخص کا کتا گم ہو جاتا ہے تو پوری مشینری اس پہ لگ جاتی ہے. عمران آپ صاحب اندازہ لگائیں کہ کسی میرا موضوع تو خیر یہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو منسٹرز ہیں یہ اپنے کسی گھر کے فرد کو انہی ہسپتالوں میں جن کی یہ شان میں قصیدے پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک علاج کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. جب یہ کروا ہی نہیں سکتے, یا ان سرکاری اسکولوں میں جس کی یہ مثالیں دیتے ہیں اس میں نہیں پڑھوا سکتے, تو پھر یہ باتیں کہنا کہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب ان اسکولوں میں یا ان ہسپتالوں میں علاج کروانے والے اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی. یہ اسمبلی میں قانون سازی بھی اس طرح کی کرتے ہیں. آپ معاف کیجئے گا آج دن ایسا نہیں ہے, مگر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایسی قانون سازی بھی کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز اگر ہونے جا رہی ہے اس کا بھی راستہ. لیکن آج کے دن ہی یہ باتیں کرنا اچھی کہ 80 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا نکالنے, خاص طور پہ شہر کراچی کو جنہوں نے شروع سے دیکھا ہے وہ, اور آج کے دور کو دیکھ لیں کہ جب ہم ترقیاتی دور میں ہیں اور 2026 میں, اور جو ہے آپ 2000 جو ہے اپنا 63 یا 64 میں چلے جائیں, اس وقت تک کراچی اور آج کا کراچی کا کیا حال ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ بھی صرف ہم نے پڑھا ہے, اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکے. بڑی بدقسمتی یہ کہ بڑا تھوڑا سا ایسا ٹائم آیا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا یہ بھی بڑی دردناک اس شہر کی بھی ایک داستان ہے. مگر یہ کہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. شاہ صاحب ذرا اس کے اوپر میں چاہوں گا اضافہ ہو جائے. موضوع تو یہ نہیں تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اچھی بات کر لیتے. اچھی بات بھی کر لیتے ہیں. پہلے یاسر بھائی اپنی جو کوتاہی ہے اس کے اوپر تنقید کریں, اس کی اصلاح کریں, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہوتی ہے. آپ کی بات سے 100%. اچھا دوسری چیز, ماشاءاللہ جس طرف ہمارے ادارے جا رہے ہیں, جس طرح کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں, اداروں کی بات کر رہا ہوں. آج پوری دنیا میں آپ کہیں پوچھیں گے نا پاکستان کا سربراہ کون ہے, تو شاید وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر کا نام نہ لے, وہ ہمارے ایک ادارے کے سربراہ کا نام ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی عزت منوائی ہے, عزت رکھوائی ہے, اور دنیا عزت کر رہی ہے. دوسری بات, کچھ دن رہ گئے, یہ انشاءاللہ یہ جو حکومت ہماری بیٹھی ہوئی ہے یہ سمٹنے والی ہے اور یہ بھاگنے والے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے؟ سر ہو گیا, محسن نقوی صاحب نے بھی تو کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا. بس
اور یہ آوازیں بھی آ گئی ہیں اور عوام کا بہت بڑا مطالبہ بھی ہے یہ خالی دوسری طرف سے نہیں ہے، پاکستانی عوام کا مطالبہ بھی. آپ پورے کراچی میں سروے کریں، پورے سندھ میں آپ سروے کریں، کسی سے پوچھیں کیا نظام ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں جہاں کیمرے اور یہ اس طرح کے نیوز چینل کی اس طرح کوریج نہیں ہے، یا بلوچستان میں آپ چلے جائیں تو وہاں کے حالات آپ دیکھیں. آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیا کیا پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے. دہشت گردی سے تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو ہماری افواج لڑ رہی ہے، ہماری پولیس لڑ رہی ہے، ہمارے ایف سی، ہماری رینجرز ان کو منہ دے رہی ہے. اور الحمدللہ ان کو اتنا سبق مل چکا ہے کہ وہ جو ڈیلی بلاسٹ کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے انڈیا کی گود میں بیٹھ کے اسرائیل کی، تو ان کو سبق مل چکا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مزید ملتا رہے گا. لیکن یہ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے منافقین جو حکومتیں چلا رہے ہیں اور جس طرح کے یہ دعوے کریں اور جس طرح کا یہ نقصان دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. آپ دیکھیں جب 2023-24 میں الیکشن کے بعد کراچی کے ایسے حالات نہیں تھے جو آج ہیں. 2018 میں وہ حالات نہیں تھے، اس سے پہلے بہتر تھے. الیکشن ہونے کے بعد حالات اور خراب ہو جاتے ہیں شہر کے. حالانکہ نئی حکومت آنے کے بعد تو حالات بہتر ہونے چاہیے. کوئی ایک سڑک، کوئی ایک جگہ تو بنائے. شارع بھٹو بنانے سے کراچی والوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا بھائی، سندھ والوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ دو سوسائٹیوں کے بیچ میں آپ نے ایک برج بنا دیا، ایک سڑک بنا دی، تو کراچی والوں کے لیے بنائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں شہر کے اندر، آپ ہائی وے دیکھ لیں اپنا، آپ سینٹرل کے پوری سڑکیں دیکھ لیں، آپ ساؤتھ کا علاقہ دیکھ لیں، گلی گلی دیکھ لیں. کیا حال تم لوگوں نے کیا ہے یار. تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس کے بعد آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، ایڈس کے مریض. یار بچے کو ماں لے کے جا رہی ہے، وہاں بہتر ہونا چاہیے بچہ، وہاں تم ایڈس کا اس کو مریض بنا کے بھیج رہے. آپ عباسی اسپتال کے ڈاکٹر باہر آ گئے. آپ اندازہ کریں کتنے دن وکیلوں نے اسٹرائک کری ہے ابھی، یا پولیس نے ہمارے بندے کو پکڑ کے ایس ایچ او نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا وکیل صاحب کو. تو بھائی کس طرف جا رہے ہو. اب وکیل جب سڑکوں پہ آ جائے، یہ وہ ملک ہے معذرت کے ساتھ جہاں ججوں کو بھی انصاف لینے کے لیے جو ہے احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو عام آدمی کہاں سے انصاف لے گا. اب مجھے بتائیں کہاں سے انصاف ملے گا. تو پھر یہی عوام مطالبہ کرے گی نا اپنے اداروں سے کہ ان کو سمیٹیں بھائی. یہ کون سا عذاب ہے. ان کے نعرے، ان کے دعوے تو سب جھوٹ ہے. وہ ایک تھا وہ ٹیکہ لگا کے 50 لاکھ گھر بانٹتا تھا لوگوں کو. ایسا ہی یہ جو ہے روٹی کپڑا مکان دینے کے ان کے دعوے تھے، وہ سب چھین لیے انہوں نے. پنجاب میں ابھی آپ دیکھیں 2 بہنوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، کس طرح پولیس گردی کا واقعہ. ان کو شرم نہیں آتی. اور دعوے ان کے آپ دیکھو، اللہ معاف کرے، وہ دعوے، وہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں حد سے اپنی جو اوقات سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ابھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نا، شب و روز انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی واقعات ہیں، یہی کہانیاں، یہی سب کچھ سناتے ہیں. لیکن اب میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ میری ذات رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. اب تو کوئی امید نہیں ہے. نوجوانوں سے ایک امید ہوتی ہے جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، یا دنیا میں کہیں اگر دیکھا جاتا ہے، زندہ مثال ہے، ابھی انٹرنیٹ پہ کھولیں مل جائے گا آپ کو کیا کچھ کرتے رہے نوجوان. بڑی جلدی وہ انقلاب بھی لے کر آ گئے، حکومتوں کو ایک طرف بھی کر دیا. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا. میں اس کی بار بار نشاندہی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونے والا. ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا. آپ یہ بالکل مطمئن ہے یہ، اور باقی سب بھی بڑے مطمئن ہیں، کیونکہ یہاں سے کچھ نہیں مسائل ہونے کے بعد بھی اگر یہ مطمئن ہے تو پھر ہمارے لیے کرے گا کون. یاسر بھائی ایک چھوٹی سی بات، عمران بھائی معذرت. جی ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، ایسا ہونے والا ہے یاسر بھائی. اس کی تازہ مثال دے رہا ہوں. نہیں ابھی یہ کراچی ہوگا کی کیسے، میں اوپر سے ہی ہوگا جیسے سے پہلے ہوا تھا، نیچے سے نہیں ہوگا. نیچے سے بھی ہوگا سر. ابھی لاسٹ ایک کراچی کی بڑی اسٹیک ہولڈر جماعت جو کراچی کو آن کرتی ہے، کراچی والوں کی باتیں کرتی تھی لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتی تھی. لاسٹ ویک آپ دیکھیں ان کے مرکز میں کیا ہوا. دست و گریباں ہو گئے. عوام ان کے اپنے ہی کارکنان ایک دوسرے کے اوپر گنے تان لی، فائرنگ ہوئی. نہیں یاسر بھائی دیکھیں یہ ہوگا، آگے اس طرف جائے گا. نہیں وہ تو بڑا ایک اپنا پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. لیکن یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس سے کوئی نہیں آنے والا. جی آپ کیجیے. اور یہ شکایت ہم سے ہی سوال کر رہے ہیں. نہیں آپ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سسٹم سے سوال، سسٹم سے متعدد جو حلقے ہیں ان سے سوال ہے میرا. ایک شہری ہونے کے ناطے میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صرف ایک سوال یہ ہے کہ 18 سال سے ظلم ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں، جبر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یا تو ہم ان کی اولاد نہیں ہے، یا پھر انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیا ان کو. بس ہمیں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہیں ہم سے محبت ہوتی. آپ دوسرے ملکوں کے تو مسائل حل کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اپنے شہر کراچی میں آپ کی اولادیں ذبح ہو رہی ہیں روڈوں کے اوپر، تشدد زدہ لاشیں مل رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارے جا رہے ہیں. تو یہ مسائل تو آپ پہلے ہم حل کر دیں ہمارے. نہیں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں آپ کو بڑی شکایتاً اور بڑی شکایت کر رہا ہوں ہمارے پاس اس کا حل ہے، اور نہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ
اگر ہمارے پاس صحیح کام کرنے کی نیت ہوتی ہے، کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے اہل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ لیں، میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو بڑی سخت بات ہو جائے گی، لیکن سب کو آپ نے آزما کے دیکھ لیا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، دنیا میں ہوتا کیا ہے، آپ سنیے گا، توجہ ہے. چین کے اندر آج ان کے پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ. ایسا ہی ہے، ڈسٹرکٹ کی سطح سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے جہاں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا جاتا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، پھر وہ اسٹیٹ کے لیول پر آئے، اسٹیٹ سے پھر وفاق کے لیول پر آئے، وفاق سے لیول پر آ کر پھر اپنی پارٹی کے وہ سربراہ بنے، اور اس کے بعد پھر وہ الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ بنے، اور اس کے بعد تاحیات ان کو یہ عہدہ ملا ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ صورتحال دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. آپ ایک اندازہ لگائیے کہ شہر کی اس وقت جو سب سے بڑی جو شخصیت ہوتی ہے نا، جس کے پاس کل اختیار ہوتا ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے، جیسے آپ نے نیو یارک میں سنا ہوگا کہ اس وقت ممدانی ہیں، پھر جیسے صادق خان ہیں، یہ لوگ ہیں نا، میئر ہیں نا، یہاں پر ایک شخص کو لگایا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر، کمپلیٹ فیلیور، 0% ڈیلیوری، کچھ نہیں کر سکا، اس کو آپ نے میئر بنا دیا. میئر بنا، 0 پرفارمنس، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، نہیں ڈیلیور کر سکا، پھر دوبارہ سے پروموٹ کر دیا آپ نے. یہ اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ کہاں سے لائیں گے؟ نوجوان، تھوڑے بہت تو نوجوان وہ بھی ہیں، کہاں سے بتائیں؟ یاسر بھائی اس کی ایک وجہ ہے نا، بتائیے. میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ایک پالیسی ہے، ارے تقسیم در تقسیم. سنیں سر، شاہ صاحب، بات تو سنیں. شاہ صاحب میں جوڑتا ہوں. آج کے دن میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، ہم اپنے لیے بہت کافی ہیں تباہی کے لیے. یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ مجھے بتا دیں ذرا، پتہ کر کے گوگل کر لیں، یہ امریکہ کی سازش ہے. آپ بات سنیں یاسر بھائی، دیکھیں یہ تو تقسیم در تقسیم میں جب لگایا ہوا نا، تقسیم در تقسیم، تو ہمارے والے جوڑ، ہماری جو سیاسی پارٹی ہے انہوں نے عوام کو جوڑا نہیں. آپ سمجھے بات، دیکھیں پالیسیاں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. کسی چیز کی انوالومنٹ کیسے ہو گئی، تو ہمارا اپنا بنایا میں وہی بتا رہا ہوں نا. دیکھیں آپ کو تقسیم قومیت کے نام پر، فرقے کے نام پر، علاقائی نام پر، کس علاقے میں کس صوبے کے نام پہ آپ کو تقسیم کر دیا گیا ہے. جب آپ کو تقسیم کر دیں گے تو پھر ان ایشوز کے اوپر عوام کھڑی نہیں ہوگی. عوام سیاست کے کچھ بھی ہے ہمارا سائیں ہے، کچھ بھی ہے ہماری پارٹی ہے، یہ سندھ کی پارٹی ہے، یہ پنجاب کی پارٹی ہے، اس طرف عوام کو لگا دیا گیا ہے. لیکن اب ان کا یہ منجن، یہ ڈنٹونک نہیں چلے گا. اب عوام سمجھ چکی ہے، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. ایک جھلک میں نے دیکھی کہاں پہ؟ بھادرآباد پہ جینزیز کی، اور مجھے امید ہوئی، اور میں اس سے مکمل طور پہ نا امید ہو گیا. سر نا امید ہو گئے، لیکن آپ کی اپنی رائے، لیکن میں نے جو دیکھا تو جذبہ ہے لیکن خوف ہے لوگوں کے اندر. دیکھیں میں لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ روکتے ہیں، بہن بھائی روکتے ہیں. دیکھیں یہ سمجھیں کہ جو لوگ بولتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کشمیر کی جو آزادی کا سلسلہ جو سفر شروع ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، 47 کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ کشمیر کی موومنٹ شروع ہوئی، ڈوگرا راج نے کشمیر کو ہینڈ اوور کیا. ڈوگرا راج کے جو اس وقت کے وہاں کے لیڈر تھے، ہندوستان کے ساتھ علاقہ انہوں نے فیصلہ کیا، تو وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا جہاں سے کشمیر کی آزادی کا سلسلہ شروع ہوا. اس احتجاج کے اوپر سیدھی گولیاں برسائی گئیں. ہوا یہ تھا کہ وہاں پر ایک شخص نے کھڑے ہو کے اذان دینے کی کوشش کی. توجہ کے ساتھ سنیے، اذان دینے کی کوشش کی، وہ اذان کے آدھا بھی مکمل اس کو نہیں کر سکے تھے، ان کو گولی مار دی گئی، وہ گر گئے. ان کی جگہ دوسرے شخص نے آ کے اذان دینا شروع کی. 22 لوگ وہاں پہ شہید کر دیے گئے، اور پھر وہ جا کر اذان انہوں نے مکمل کی. بتانے کا مقصد یہ کہ ان کو خوف نہیں تھا، خوف تھا. یہ جو سارے گئے ہیں جن کی ابھی آپ نے بات کی ہے نا، اب سن لیجئے، یہ سارے کانٹینٹ کریٹر تھے، یہ بنانے گئے تھے، ٹک ٹاک کا کانٹینٹ بنانے گئے تھے، کوئی ایجنڈا نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لے آئیں میرے سامنے بٹھا دیں، میں ان بچوں کو جانتا ہوں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں، ان کو کانٹینٹ بنانا ہے. وہاں جو عوام آئی تھی نا، سر میں بتاتا ہوں نا آپ کو، آپ ہماری سنیں. ہم مائک لے کر ابھی سڑک کے اوپر میں اور آپ چلتے ہیں، نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ 6000 لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے. وہ صرف اس لیے ہوں گے کہ ان کا بھی ٹک ٹاک کا کانٹینٹ بن جائے گا. ایجنڈا کسی کو بھی نہیں پتا، نہ ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے بھی انہوں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے، تو سیاسی جماعتیں یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے دست و گرباں ہیں، وہ پوزیشن کے لیے لڑ رہے ہیں. چیئرمین کون بنے گا، کس کے پاس اختیار جائے گا، اپنے اختیارات کے لیے تھوڑی کوئی لڑائی کر رہا ہے. عوام کے نہیں، اپنے اختیارات. میں اور آپ اپنے آپ کو کب تک دھوتا رہیں گے؟ لیکن یاسر بھائی امید ہاتھ سے نہ چھوڑیں، امید کا دامن، اور انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں، جیسے عمران بھائی ایک مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، اسپیڈ سے بہتری آ رہی ہے نا، تقریباً میرے خیال میں 6 صدیاں اور لگ جائیں گی. پاکستان کا سب سے آج بھی اپنے تمام موٹر کیب رکشہ ڈرائیور کو بولتا ہوں کہ ساری تکلیفوں کے باوجود جوش اور جذبے سے اپنے ملک کی آزادی کا جو ہے جشن منائیں. تکلیفیں اپنی جگہ، جشن منائے. پاکستان زندہ باد رہے، پائندہ باد رہے. ہم نہیں، ہماری نسلیں اچھا وقت دیکھ لیں. اس امید کے ساتھ ہمارے والدین گزر گئے، اس امید، یہ امید لے کے ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ ملک بہت مشکل سے ملا ہے، اور جس تکلیفوں سے ملا ہے، یہ
चंद तकलीफें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई ना कोई इनकलाब आ जाएगा, कोई हुक्मरान ऐसा आ जाएगा जो इन तकलीफों को दूर कर देगा। लेकिन हमें अपनी औलाद को, अपने लोगों को बताना है कि इन तमाम तकलीफों के बावजूद हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, अपने इदारों से मोहब्बत करनी है, और हम करते आए, शिकवा ज़रूर करते हैं, उसकी अगर सज़ा भी मिल जाए तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन शिकवा करना मेरा राइट है कि मैं उनसे शिकवा करूं कि आपने जो लोग मुसल्लत किए हैं वो हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मैं एक तरफा मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, ढके छुपे अल्फाज में यही कहा जा सकता है। जी शाह साहब कह दीजिए। इश्क जो होता है वो एक उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सामने वाला भी इश्क करे। ये इश्क का इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा बात जो इमरान भाई मायूस हो रहे हैं उसके ऊपर बात करूँ, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा नहीं मायूस नहीं है, बड़े पुरुमीद आदमी हैं। जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था दहशतगर्दी जी, या आए दिन हमारे इदारों के ऊपर, हमारे सिविलियन के ऊपर, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे। हमारे ही मुनाफिकीन पड़ोस में जो बैठे वो अपने आकाओं की खुश करने के लिए इस झूठा इस्लाम का दावा करने वाले नहीं है, कुछ जेल में भी हैं जी। पड़ोस से मुराद अच्छा अमरी आपके अफगानिस्तान के अंदर। तो ये लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि इस तरह पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी मुल्क पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हर तरीके से साजिश करते। एक बाजा क्या है यासिर भाई, यहाँ एक निडल के ज़रिए भी साजिश होती है, आप हम नहीं समझते। यहूदियों के मुतालिक, ईसाइयों के मुतालिक ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को तोड़ा जाए। ये हमारे इदारे हैं जो हम नहीं समझ सकते, हम चीज़ें वो नहीं जानते। अब ये जो हुकूमतें ये दावा करती थी, जो सियासी पार्टियाँ कि हम इक़्तिदार में आए, हम जमहूरियत के अलमदार हैं, हम ऐसा है, और इन लोगों ने आके आवाम का जो जूस निकाला है, जो आवाम का बेड़ा गर्क किया है, आवाम देख रही है। लेकिन आज भी चंद लोग हैं जो अभी भी वो लकीर के फ़कीर बने हुए कि नहीं ये हमारी सिंध की जमात है, नहीं ये हमारी उर्दू बोलने वालों की जमात है, नहीं ये हमारे पंजाबियों की जमात है। तो इन लोगों को भी थोड़ी नसीहत होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अदालती निज़ाम भी है, पाकिस्तान के इदारे भी हैं, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी का है, बहुत बेहतरी का है, और इंशाअल्लाह आगे बेहतरी होगी। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी मुल्क है। देखें आप सऊदीया का हाल देख ले, दुबई का हाल देख ले, चंद दिनों की जंग के अंदर क्या हुआ, क्या मामला हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी इज्जत के साथ, हमारी इज्जतें महफूज हैं, हम सो रहे हैं अपने घरों में, तो हमारे इदारे हैं। हमें इन इदारों की तनकीद करनी चाहिए, बुराई पे, लेकिन बिल्कुल के खिलाफ ना जाए। चलिए फरमाइएगा। मैं तो यही मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हर हाल में जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। और पूरी कौम को जो है जोश जज्बे के साथ 14 अगस्त मनानी चाहिए, और अपने इदारों से शिकवा करना चाहिए कि हमें इस अजाब से जान छुड़ा दें, क्योंकि वाकई इस वक्त शदीद अजाब में, सड़कों के हवाले से भी, पानी के हवाले से भी जो लोग फेस कर रहे हैं। बहुत से एरियाज बहुत अच्छे हैं जहाँ पानी भी है, बिजली भी है, जिन एरियाज़ में नहीं है। तालीम का निज़ाम बेहतर कर दें, तालीम होगी, बच्चे पढ़ेंगे, मुस्तकबिल के मेमार वो पढ़ लेंगे, तालीम में आसानी पैदा कर दें। इतनी महंगी तालीम है कि आप यकीन करें पढ़ाना बच्चों को मुश्किल है, अभी इंतहाई गैर मेयारी किस्म की। और तालीम भी ऐसी है कि अगर साल में 365 दिन है तो 164 दिन ही पढ़ाया जाता है, बाकी सारे दिनों में जो है वो इवेंट्स और फलाना, और वो सिर्फ कमाने के चक्कर है। तो गवर्नमेंट स्कूल हमारे पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, किसी फलाई इदारों को दे दें, इन प्राइवेट स्कूल से भी जान छुड़ा लें, जितनी माफियाज हैं कराची के अंदर उनसे हमारी जान छुड़ा दें, और हमें सुकून से जीने दें। आप एक काम करें, आप यहाँ पे जो बस है ना उसको स्टॉप पे लगवा दें, बाकी काम खुद ही हो जाएगा। वो एक बड़े मुफक्किर थे, उन्होंने ही कहा था कि जिस दिन ये बस स्टॉप पे लगना शुरू हो जाएगी उस दिन सारे मसले हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला जो है वो ये काम, फिर यही आज से शुरू करते हैं कि बस को स्टॉप पे लगवा दें। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान जदी साहब आपका, जनाब सैयद गुलनबी, दोनों मौजूद मेहमानों का। हमारा बात ये है कि ये बातें करना इसलिए ज़रूरी है, बड़ी तल्ख बातें हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी है। जिस तरह हम आपने कहा कि अगर हम इसकी निशानदेही नहीं करेंगे तो बेहतरी भी हम फिर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और सारी अच्छी बातों से मुराद क्या है? अब जैसे अभी शाह साहब कुछ देर पहले अर्ज़ किया, उन्होंने बड़ी अच्छी ये बात लगी कि ये अच्छी ही बातें हैं, अच्छी इन सेंस कि इसमें अगर आप अपनी खामियों की निशानदेही करेंगे तभी आप उसको बेहतर बना सकेंगे। वगरना यहाँ पे एक हल्का ऐसा मौजूद है जो बिल्कुल, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुका है कि अब यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। ना वो लोग हैं, ना वो अज़हान हैं, ना वो नीयतें हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। कहतो रिजाल यहाँ पाया जाता है,
جو ان کو بہتر بنا سکتے تھے. بیش بہا مواقع آپ کے پاس آئے, بے انتہا آپ کے پاس ایسے اپرچونیٹیز آئیں کہ جس کو آپ دیکھتے, اس سے اگر فائدہ اٹھاتے تو آپ معاملات کو حل کر سکتے تھے, مگر ایسا نہیں ہوا. غلطیوں کے اوپر غلطیاں ہوتی چلی گئیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی چلی گئی. یہ سلسلہ آج یا کل کا نہیں ہے, یہ 47 سے لے کے آج 2026 تک کا ہے. یہی سلسلہ جاری ہے, وہی اسکرپٹ ہے, وہی سارے لکھنے والے ہیں, وہی ساری باتیں ہیں, وہی سارے ہمارے کام ہیں جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ نہ پہلے کچھ نکلا اور نہ اب نکلا ہے. اور آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ہمارا اگر کچھ کہہ سکتی لیکن ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی ہماری عوام کے اندر جو جذبہ ہے اپنے ملک سے محبت کا, وہ بالکل قابل تعریف ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ سیلیبریشن کے لیے تیار ہیں, اور جس طرح کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں صرف اور سیلیبریشن میں, اور ہمیں 79 سال ہو جائیں گے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے. اور یہ آزادی ہمیں بڑے تکلیف کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے حاصل کی ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور بالکل اپنا کردار اس ملک کی ترقی بقا کے لیے ادا کرنا چاہیے. کام کریں, زیادہ کچھ نہ کریں, صرف آج کے دن یہ کم از کم اٹھا کے جو ہے نا, یہ جو ہے اس کو آپ پھینک دیں. بالکل یہ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ چاہیں تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں پلیز, اٹس اے ریکویسٹ, اویئرنیس میسج ہے لاسٹلی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے, یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.